شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی عورت کو شوہر سے بالکل بھی محبت نہ ہو اور اس کی کوئی بیس ہو، مضبوط بیس، بعض دفعہ شکل و صورت ہوتی ہے، بعض دفعہ بد اخلاق شوہر ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مزاج ہی نہیں ملتے آپس میں، وہ بہت ہی کم تعلیم، یعنی اس کے پاس ایجوکیشن بالکل نہیں ہے، عورت بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے یا خاندانی لحاظ سے، تو واقعی اگر کسی لڑکی کے لیے ناقابل برداشت معاملہ ہو گیا ہو تو پھر شریعت میں اس خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے طلاق مانگ لیں، یعنی خلا مانگ لیں۔ خلا کا مطلب شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میرا مہر دو اور میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، تو یہ مطالبہ کرنا جائز ہے، جس کو شریعت نے خلا کہا ہے، اس قرآن نے اس کو خلا کہا ہے۔ تو ہوتی یہ بھی طلاق ہی ہے، یہ خلا نہیں جو عدالتوں میں ہو رہا ہے، یہ والا تو شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہے جو آج کل عدالتوں میں خلا چل رہا ہے۔ یہ ہے کہ عورت شوہر سے براہ راست مانگ لے یا عدالت کو بیچ میں انوالو کر کے شوہر سے کہے کہ مجھے فارغ کر دو، تو عدالت کی بات کو شوہر اہمیت سے لے گا۔ تو عدالت کے ذریعے جو خلا ہے اس کا بھی مطلب ہے کہ ہے وہ شوہر ہی سے، شوہر کو ایگری کیا جائے گا، لیکن اس میں عدالت انوالو ہو کے ایگری کرے گی، کیونکہ جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو شوہر اس بات کو اہمیت زیادہ دیتا ہے، یا براہ راست شوہر سے رابطہ کر لیا جائے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب واقعی ناقابل برداشت معاملہ ہو کسی بھی وجہ سے، تو پھر عورت کے لیے شوہر سے خلا مانگنا جائز ہے، لیکن شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خلا دے یا نہ دے۔ عام طور پر جب بیوی اس طرح کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ کسی قیمت پہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو شوہر عام طور پر، قرآن کہتا ہے کہ مرد کا مزاج ایسا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو مالی نقصان ہوا ہے اس شادی میں، اس کی تلافی ہو رہی ہے، تو مرد اس پہ ایگری ہو جاتا ہے، یعنی قرآن میں اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اور خاندان والے بھی بیچ میں انوالو ہوں تو مرد عام طور پہ خلا دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں خلا کے پیپر پہ سائن کر دیتا ہوں، یا میں زبان سے ڈیورس دے دیتا ہوں، میرا مہر مجھے واپس کرو، یا بچوں کے بارے میں کمپرومائز کرو کہ بچے کہاں رہیں گے۔ تو ایک تمیز سے طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے اگر دونوں کے خاندان یا میاں بیوی تمیز سے محبت سے بیٹھ کے آپس میں بات کریں، یا عدالت دونوں کو تمیز سے بلا کے محبت سے بلا کے دونوں کو سمجھائے، تو یہ کام آرام سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے، مار دھاڑ اور پھر بدنامیاں اور وہ جو الزامات فحش ایک دوسرے پر، جو جاہلوں والا ایک ہمارا کلچر، اللہ بچائے ہم سب کو، کہ بن چکا ہے۔ تو لیکن اگر شوہر ایگری نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، وہ کسی بھی بیس پہ کہتا ہے بھائی میں حقوق ادا کر رہا ہوں، میں نہیں آپ کو طلاق دوں گا، تو پھر یاد رکھیں پھر آپ طلاق نہیں لے سکتی، پھر نہ عدالت سے لے سکتی ہیں نہ شوہر سے، اگر وہ ایگری نہیں ہو رہا۔ تو پھر آپ کو چاہیے اسی کے ساتھ نباہ کریں، چاہے اچھا لگے نہ لگے، کیونکہ دنیا میں ساری نعمتیں حاصل نہیں ہو جاتی، اچھا لگنے کا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ آج وہ یہ والا میاں اچھا نہیں لگ رہا، اس سے ڈیورس لی، پتہ چلا وہ تھوڑے دن کے بعد، ایک مہینے بعد وہ اچھا نہیں لگ رہا اب آپ کو، پھر وہ اچھا تو کوئی، یہ تو ایک چسکے ہیں ایک قسم کے۔ تو گھر تو ایسے بسایا جاتا ہے کہ بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو بھائی گزارا کرو، ہاں شوہر اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے۔ تو جائز ناجائز کا تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن مشورہ یہ ہے کہ طلاق شریعت میں بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے، چاہے مرد یا عورت لے، پسندیدہ بہرحال نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہی ہے جب ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے اور حدود اللہ پہ قائم نہ رہ سکیں، مار دھاڑ اور یہ جو آج کل ہوتا ہے، بعض 10 سال سے لڑ کے آدھے ہو گئے، ادموئے ہو گئے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جو آپ کی حالت ہے، آپ کے بیسک حقوق پورے